حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن موت مرنے والا ہوتا ہے ہزاروں فرشتے نورانی چہروں کے ساتھ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں موت اتنی نورانیت کے ساتھ، اتنا نورانی چہرہ لے کے حضرت ملک الموت اس مومن کے پاس آتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی اور اجر نہ بھی دیا جائے تو صرف موت کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو ساری نعمتیں اسی میں سب مل گئی، اتنا خوبصورت ہوتا ہے موت کا چہرہ۔ اور پھر اس کی روح نکلتی ہے، مومن کی روح، حدیث پاک میں آتا ہے جیسے بارش کا پانی کسی پتے پہ جمع ہو اور وہ کتنی آسانی کے ساتھ ٹپک جاتا ہے ہوا کے جھونکے سے، ایسے مومن کو موت آتی اور اس کو جنت کے کفن میں اس کی روح کو لپیٹ کر فرشتے حضرت ملک الموت سے لیتے ہیں اور آسمانوں کی طرف یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ مومن کا جنازہ جا رہا ہے، مومن کا جنازہ۔ اور جو مومن ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے اس کو موت آتی ہے تو وہ موت کے وقت مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتا ہے، حضور کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی تو مر جانے کی ہونی چاہیے، مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی تو مر جانے کی ہونی چاہیے، کیونکہ مدینے جاتے ہیں تو گنبد خضرا نظر آتا ہے اور مر جاتے ہیں تو خضرا والا نظر آتا ہے، دونوں میں فرق تو ہے۔ لیکن حیرت ہے عاشق بھی بنتے ہیں، مدینے جانے کی خوشی تو ہے، مر جانے کی خوشی کیوں نہیں ہوتی لوگوں کو؟ حالانکہ مرنے کی تمنا بھی نہیں ہونی چاہیے، مرنے کی دعا بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن موت کو ناپسند بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے مومن مرتا ہے۔ اب آئیے جب مومن مر جاتا ہے اس کی روح آسمان، ایک لمحے کے لیے بھی ملک الموت کے حوالے روح نہیں کی جاتی، بلکہ وہ روح فوراً فرشتے لیتے ہیں اور لے کر کے اس کو جاتے ہیں، ایسی خوشبو کے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں کہ مشام جاں معطر ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب مومن قبر میں جاتا ہے اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 من ربک ما دینک ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 سوالوں کی حکمت کیا ہے؟ نمبر 1 کیونکہ دنیا میں کافر بھی ہیں تو ان سے پہلے سوال میں ان کو چھانٹ دیا جاتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو چونکہ انہوں نے الگ الگ لوگوں کو خدا بنا لیا تھا تو وہ ہاں لا ادری کہتے جواب نہیں دے پاتے، وہ تو پہلے سوال میں کٹ ہو گئے۔ پھر چونکہ خدا کو ماننے والوں میں یہودی بھی اور نصرانی بھی ہے تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر وہاں یہود و نصارہ بھی کٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب تو یہود و نصارہ تھا۔ کامیابی کس پہ ملتی ہے؟ اسلام کہنے والے پر، لیکن جو اسلام پہ نہیں ہوتا ہاں لا ادری کہہ کے وہ بھی کٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر تیسرا سوال جو ہوتا ہے ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، دیکھو کتنی خوبصورت ہے موت، حضور علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں اور بظاہر یہ امتحان ہے اپنا، امتحان یہ ہے کہ ہمیں قبر 2 گز نظر آتی ہے اتنی چھوٹی سی۔ اب عقل والا سوچے کہ اس میں کیا رکھا ہے؟ ارے اس میں کیا رکھا ہے؟ اس میں جنت کی کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں القبر، کہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور وہ اتنی کشادہ ہوتی ہے تا حد نگاہ، جہاں تک مومن کی نظر جاتی ہے وہ تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور وہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو تیسرا سوال جو ہوتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ما کنت تقول بحق ھذا الرجل۔ اب یہاں پر اہل علم کے مختلف درجات ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک پردے ہٹائے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، لیکن چونکہ ہم لوگ امام احمد رضا کی فکر کے حامل ہیں، امام احمد رضا اس سے اتفاق نہیں کرتے، جو کہتے ہیں نا پردے اٹھائے جاتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے، مومن کی قبر سے حضور کی قبر تک پردے اٹھا کے پوچھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے مکمل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے، میرے امام کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہاذا یہ عربی میں قریب کے لیے ہوتا ہے، اور اگر قبر شریف سے پردے اٹھائے جا رہے ہیں تو پھر ہاذا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ذالک، یہ تو پہلے دن پڑھایا جاتا ہے نا مدرسوں کے اندر، تو ہاذا نہیں، ہاذا تھوڑی ہوگا۔ اگر وہ مدینہ منورہ میں قبر انور سے پردے اٹھ رہے تو ہاذا نہیں بلکہ ذالکہ ہونا چاہیے۔ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا، اور اس کے بعد ہاذا بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا الرجل کہا جاتا ہے، ہاذا الشبیہ نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا الرجل۔ اگر تصویر دکھائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ اس تصویر والے کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن تصویر نہیں دکھائی جاتی بلکہ حدیث میں آتا ہے بحق ھذا الرجل، یہ جو انسان یہاں پہ موجود ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اللہ اکبر، تو پتہ چلا نہ پردے اٹھتے ہیں نہ تصویر دکھائی جاتی ہے، قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو تشریف لاتے ہیں۔
قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اب بتاؤ مرنے کے بعد حضور خود قبر میں آئے، حضور خود مومن کی شان اور مومن کی موت کیا ہے، حضور کا جلوہ اس کو دکھایا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے حضور کو، اور حضور سے عشق ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے، تو مرتے وقت بھی حضور کو دیکھا، قبر میں بھی حضور کو دیکھا، حضور مرتے وقت بھی حضور کو دیکھا، قبر میں بھی حضور کو دیکھا۔ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی۔ مومن کی موت کیا ہے؟ آپ کو دیکھ کر تو جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ حضور کو دیکھ کے جان دی اور قبر کے اندر داخل ہوا تو بھی حضور کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اب حضور کو دیکھا، حضور کا جلوہ دیکھا تو مومن کہتا ہے، اب وہ کیا کہتا ہے، وہ تو اس کا عشق کہتا ہے۔ حضور کو دیکھا اور حضور کو آدمی پہچانتا ہے، کیوں نہ پہچانے، کیوں نہ پہچانے، کیونکہ زندگی میں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کے۔ تو قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ حضرت آسی غازی پوری کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ تو حضور کا جلوہ دکھا۔ اب وہ تیسرے سوال میں بھی کامیاب ہوتا ہے تو جنت کا بستر قبر میں بچھایا جاتا ہے، جنت کا بستر قبر میں بچھایا جاتا ہے اور فرشتے اس کو کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اب یہ ٹکڑا جو پڑھ رہا ہوں بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی اس کو لکھا ہے، کیا ہے، نم کا نومت العروس۔ میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو شرح الصدور امام سیوطی سے پڑھ رہا ہوں، کیا کہا جاتا ہے، نم کا نومت العروس، اے مرنے والے، اے میت، ادھر سب رو دھو رہے ہیں، اس کے مزے کیا ہیں، ادھر سب رو رہے ہیں، بچے کہتے ابا گیا، بیوی کہتے شوہر گیا، لوگ کہتے گھر کا سرپرست گیا، تحریک کہتی مبلغ گیا، قوم کہتی عالم گیا، دنیا کہتی ناطقہ گیا، کسی کا ابا، کسی کا شوہر، کسی کا دوست، کسی کا ساتھی، یہ سب گیا گیا کہتے ہیں۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے، عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھوم مچ رہی ہوتی وہ مومن صالح ملا۔ اور قبر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، نم کا نومت العروس، سو جا، کیا کہا جاتا ہے، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب اسی پہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا، توجہ فرمائیں، کتنی اچھی ہے نا موت، موت کتنی خوبصورت چیز ہے، موت کتنی پیاری چیز ہے، لیکن لوگ اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے الموت جسر، موت ایک پل ہے، بریج موت، یوصل حبیب الی الحبیب، موت اس پل کا نام ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی۔